أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی 110 نمبر صورت ہے سورۃ النصر۔ سورۃ النصر، اور یہ صورت مدنی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت قرآن حکیم کی ان آخری صورتوں میں سے ہے جو مکمل ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کامل مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی بلکہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ اول ما نزل ہے، پہلی وہ صورت جو نازل ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر، اور کچھ آیات، لیکن کامل مکمل جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور کامل اور مکمل جو آخری صورت نازل ہوئی ہے وہ آج کے درس کی صورت سورۃ النصر ہے۔ نصر اس صورت کا نام ہے۔ نصر کا مطلب ہے مدد، نصرت، نصر، مدد، یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے نصرت و مدد کے معنی میں۔ اذا جاء نصر اللہ، چونکہ نصر اللہ اللہ کی مدد اور نصرت کا ذکر ہے، اور بڑی عظیم مدد کا ذکر ہے، بڑی عظیم فتح کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ 3 آیات ہیں اس صورت میں۔ بعض مفسرین نے اس صورت کا نام سورۃ التودیع، تودیع یعنی الوداعی صورت، اس صورت کو الوداعی صورت بھی کہا ہے۔ نصر کا معنی تو واضح ہو گیا کہ اللہ کی مدد و نصرت، اور وہ خصوصی مدد جو فتح مکہ کی صورت میں نازل ہوئی، فتح مبین، فتح مکہ کی صورت میں نازل ہوئی، اس کا ذکر ہے، پہلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الوداعی صورت کے قرآن کریم کی آخری صورت ہے، یا اس صورت کے نازل ہوتے وقت ہی بہت سے صحابہ کرام، جن میں سر فہرست حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ، جنہوں نے اس صورت کے نازل ہوتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی تفصیل بعض تفصیل سے آئے گی، اس لیے اس کو سورۃ التودیع، گویا اس صورت کے ذریعے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کا جو زمانہ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ غزوہ خیبر سے واپسی اور مکۃ المکرمہ کی فتح سے کچھ عرصے پہلے کا وقت ہے۔ مکہ بھی فتح نہیں ہوا، غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے 7 ہجری میں ہے، اور مکہ مکرمہ 8 ہجری رمضان کے مہینے میں فتح ہوا ہے۔ اور فتح مکہ تاریخ اسلام کی عظیم الشان فتح ہے۔ اس کے پس منظر کو سامنے رکھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ نصر اللہ والفتح کا مفہوم کیا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے گھر والوں نے، اہل بیت نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی پاکیزہ بیویوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس دین کے خاطر، میرے محترم دوستوں، سچی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ قربانی دینا، قربانی کو دیکھنا بہت بات کی بات، تصور تک مشکل ہے، ایسی قربانیاں دی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں 13 سال تک مکہ مکرمہ میں جو قربانیاں صرف دین کے لیے،
حالانکہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور کرنا چاہیے، آج دنیا کی ہر چیز کو ہم پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اخبار پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھیے تاکہ اندازہ اور احساس ہو کہ وہ عظیم نبی خاتم النبیین جن کی امت میں ہم بغیر کسی درخواست کے پیدا کر دیے گئے، کتنا بڑا اعزاز و انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے ہمارے ساتھ۔ وہ عظیم نبی دین کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کیسی قربانیاں دے کے گئے۔ دعوت سے پہلے جو 40 سال کا زمانہ آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارا ہے، کسی اور شہر میں نہیں، کسی اور علاقے میں نہیں، کہیں اور سے نہیں آئے تھے آپ، مکۃ المکرمہ یہی آپ کی جائے پیدائش، اور 40 سال تک تو وہ آپ کا احترام، وہ آپ کا اعزاز و اکرام، صادق و امین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایسے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا، مکہ کا ہر فرد آپ سے محبت کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال، تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر اسلام کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اور بیت اللہ کی بڑی عظمت ان کے دل میں تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بیت اللہ کی خدمت میں تھے۔ تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا، کون؟ تو ہر ایک کہہ رہا یہ کام ہم کریں گے۔ اب چونکہ دین تو تھا ہی نہیں، جاہلیت تھی، تلواریں کھنچ گئیں کہ بس یہ تو ہم کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی کل صبح خانہ کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا، وہ جو فیصلہ کر دے گا سب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات بھی بہت مشکل تھی کہ عرب کسی ایک کی بات پر متفق ہو جائیں۔ اگلے روز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، اور سب کے سب قبیلے والے، خاندان والے متفق ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود کو رکھوایا، اس مقام تک جہاں لے جانا تھا وہاں تک پہنچا کے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا، کسی کو اختلاف نہ ہوا۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعثت سے پہلے آپ کا یہ مقام تھا، اور جہاں آپ نے توحید کی دعوت شروع کی ہے، گزشتہ اتوار کے درس میں سورۃ اللہب میں آپ نے تفصیل سے سنا ہے، سب سے پہلے حقیقی چچا جس نے خوشخبری، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا، کئی اونٹ آپ کی پیدائش کی خوشی میں ذبح کیے، سب سے پہلے اس نے آپ کی مخالفت کی، ابو لہب نے۔ اور ایسی ایک مرتبہ کی مخالفت نہیں، پورے مکۃ المکرمہ کے زمانے میں چلتے چلتے آپ پہ آوازیں کسنا، آپ کو برا مٹی اٹھا کے، پتھر اٹھا کے پھینکنا آپ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر آپ کے صحابہ کی قربانیاں، شیب ابی طالب کے 3 سال، آج تو ذرا سا ایک دن ہمیں کھانا پینا نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، 3 سال تک بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، عورتیں دودھ پلانے کے لائق ہی نہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، جانور مرنے لگے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ساری قربانیاں کس کی؟ دین اسلام کے لیے۔ 13 سال تک آپ نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کی بیٹیوں نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں برشا مارا گیا اور اسی زخم میں شہید ہوئی ہیں۔ ہجرت کیوں کر رہی تھیں؟ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ تو قریش کی معزز خاتون تھیں، انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اذا جاء نصر اللہ کی اس صورت کو سمجھنے سے پہلے اس پورے پس منظر کو سامنے رکھنا ہوگا، جب اندازہ ہوگا کہ نصر اللہ والفتح کی عظمت کیا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے نازل ہونے سے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور حضرات صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی ہیں حبشہ کی طرف، ہجرت کر رہی ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ کی ازواج مطہرات میں ام سلمہ رضی اللہ، کئی صحابیات، یعنی اس وقت تو ہجرت فرض ہو چکی تھی، ایسی قربانیاں صحابہ نے دی۔ سب سے پہلی شہادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ابھی جہاد باقاعدہ شروع نہیں ہوا، شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے برشا مارا،
تو میرے محترم دوستوں، اس سخت ترین دین کی قربانیوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں جا کے معاملہ ختم نہیں ہوا، اب وہاں باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ جو بڑے غزوات ہیں، جو چھوٹے مقابلے تھے، جو چھوٹی قربانیاں اپنی جگہ، ایک بڑا مقابلہ غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب 5 ہجری آیا، 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 میں غزوہ احد، اور 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب ہوا ہے، جس پہ قرآن کریم میں تفصیل سے صورت نازل ہوئی، جو 21ویں پارے کی اخیر میں شروع ہو کے 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے سارے مکہ کے قبائل، مدینہ منورہ کے اطراف کی یہودی عیسائی، سارے منافقین، گویا کہ پورا عرب متفق ہو کے آیا تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نہ مسلمان رہیں گے، نہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہ اسلام رہے گا۔ غزوہ احزاب، احزاب جمع حزب کی ہے، جماعتیں، گروہ، قبیلے سب متفق ہو کے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اللہ کی ذات پہ خالص بھروسہ۔ اور اس کے بعد میرے محترم دوستوں، سن 6 ہجری میں تو وہ واقعہ پیش آیا کہ شاید آج کے دور میں ہم تصور نہ کر سکیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یعنی 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 6 سال مدینہ منورہ کے، کتنے ہو گئے جی؟ 19 سال۔ 19 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ صرف بیت اللہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، روک دیا گیا۔ عمرے کے لیے جا رہے تھے، جعرانہ کے مقام پہ روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تفصیلی واقعے میں سے اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے کیسی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت سمجھ میں تو آئے ہم کو۔ آج تو میرے محترم دوستوں، پیدا ہوتے ہی میرے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہہ دی گئی، اور مجھے آنکھ کھولی تو مسلمانوں کے گھرانے میں، مجھے کیا قدر اسلام کی، اسلام کیا ہے، دین اسلام کی، اس مبارک دین کی اہمیت ہمارے دل میں کہاں۔ تو پھر پھر صلح نامہ بنا۔ اس صلح نامے کی تفصیل کسی موقع پہ سورہ فتح میں عرض کروں گا۔ اس میں ایسی سخت شرائط کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو برداشت کیا۔ یہ کس کے لیے قربانی ہو رہی؟ دین اسلام کے لیے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، صحابہ مقابلہ کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس خیبر سے واپسی پر فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک صحابی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں اس خیال کے ساتھ کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، 100 قبائل تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر نکلے تو ہم انہیں ختم کر دیں گے، اور 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے، جو ان کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے غار ثور میں جا کے ٹھہرتے ہیں، پھر طریق ہجرت پورا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اور پھر 8 سال کے عرصے بعد قربانیاں دین کے لیے، مجاہدے، قربانیاں، مشقتیں، شہادتیں، اس کے بعد پھر یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو یہ پس منظر ہے اس صورت کا کہ اللہ کی مدد، یہاں مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھائے گی اللہ کی مدد کب آتی ہے، اللہ کا وعدہ مدد پہ کس صورت میں ہے۔ قربانیاں جب ایک سطح پہ پہنچتی ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں کہ بالآخر ان کی زبان سے نکل پڑا متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، پورا خاندان ہے۔
عمار بیٹے ہیں، یاسر و سمیہ ماں باپ ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی قربانیاں، اتنی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. کیا کہا؟ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جمے رہو دین حق پر، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تم جمے رہو. اور صحابہ کرام میں جو ایمان لاتا تھا ساری دنیا کی طاقت مل کے اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تھی، ساری دنیا کی طاقت مل کے. تو میرے محترم دوستوں، یہ سورۃ النصر ہے. یہ نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خیبر سے واپسی میں سن 8 ہجری سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے. اب اس سورت کا جو الفاظ ہیں، اس کی کچھ پس منظر شان نزول ہمارے سامنے آ گئے. ایک بات اس میں اور کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اور بعض صحابہ کا قول بھی نقل کیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ سورت نازل تو فتح مکہ سے پہلے ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا، کہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، اور کہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا فتح مکہ کے موقع پہ، اور 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. تو بعض سننے والوں نے یہ گمان کیا کہ یہ سورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ سورت نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے. اس صورت میں جو الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ آئے ہیں، خصوصاً اس کو دیکھ لیجئے تاکہ ترجمہ ذہن نشین ہو جائے. پہلا لفظ ہے یہاں پر اذا. دیکھیے لفظ اذا قرآن کریم میں آتا رہے گا کئی مقام پہ، اذا بھی آئے گا، اذ بھی آئے گا. ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اس درس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت ہم تلاوت کریں، سنیں، نماز میں پڑھیں، تو کم سے کم ہمیں اتنا تو اندازہ ہو کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھ تو رہے ہوں، ہمیں احساس تک نہ ہو کہ اس آیت میں کچھ خوشخبری ہے، اس آیت میں کوئی وعید ہے، اس میں کوئی جنت کا تذکرہ ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت ہے، اس میں امت کے ساتھ کوئی اہم حکم بیان، کچھ تو پتہ چلے. تو اس لیے یہ الگ الگ لفظ عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ سے دیکھیے. اذا، اذا یا اذ، اذا بھی آئے گا، اذ بھی آئے گا. یہ کسی خاص وقت کو بتانے کے لیے، مثالوں سے سمجھاتا ہوں بھی آپ کو. کسی خاص وقت کو، اذا جس وقت، یاد کرو وہ اس وقت کو جب، جس وقت، یہ ظرف کے لیے آتا ہے کسی زمانے کو بتانے کے لیے. اس کی مثال اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جس وقت زمین میں زلزلہ آئے گا یعنی قیامت قائم ہوگی. سورۃ الواقعہ دیکھیے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، وہ واقع ہونے والی یعنی قیامت. دیکھیے اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. جس وقت کا ترجمہ کس سے ہو رہا ہے؟ اذا، سما آسمان، انشقت پھٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، اذا جس وقت سورج بے نور کر دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. تو اذا، اذا یہ کس کے لیے بھائی؟ آواز آنی چاہیے بھائی، ہاں ایسا نہ ہو کہ میں ہی کہتا رہوں آپ حضرات ہیں. تو اذا وقت کو بیان کرنے کے لیے، کوئی خاص وقت، زمانہ. اذا جس وقت، وہ وقت جب، جس وقت. جاء، یہ لفظ جا قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کئی مقام پر. جاء واحد کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے. واحد اور مذکر عام طور پہ گزشتہ زمانے کو بیان کرنے کے لیے یا کسی ایسی بات کو بتانے کے لیے جو یقینی طور پہ آنے والی ہے. تو صیغہ تو گزشتہ ماضی کا بیان کیا. جیسے کسی سے کہا جائے جی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، آپ سے کوئی پوچھے، مجھ سے پوچھے، میں پڑھ لی، کوئی شبہ ہی نہیں اس کے اندر. ہمیں جو ماضی میں کام کر چکی ہوتے ہیں اس پہ کوئی شبہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے یقین دلانے کے لیے آنے والے بعض واقعات کو ماضی کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تو جا آ جائے، آئے، کہتے جا زید، زید آیا. جا عبداللہ، عبداللہ آ گیا.
تو واحد کا صیغہ ہے، جاء کے معنی کیا ہے بھائی؟ آنا. اذا جاء جب آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد. نصر واضح ہے مدد کے معنی میں، نصر نصرت مدد. والفتح فتح کے معنی آتے ہیں کھولنا. یہاں فتح کا اصطلاحی معنی فتح یعنی کسی ملک کا فتح ہو جانا، اس ملک کا کھل جانا اسلام کے لیے. اب اسلام داخل ہوگا یہاں پر، اب اسلام داخل ہوگا، اب لوگ یہاں پر اسلام کو قبول کریں گے. فتح مکہ مراد ہے، مکۃ المکرمہ کی فتح. یہ اس لیے بہت بڑا عظیم واقعہ ہے پوری تاریخ اسلام کا کہ دیکھیے مکۃ المکرمہ کی جو حیثیت ہے اس روئے زمین پر، وہ اللہ رب العالمین کا دارالسلطنت ہے. اب غور فرمائیے، مدینۃ المنورہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ النبی، یثرب کہا جاتا تھا. حضور پہنچے مدینۃ النبی بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ، آپ کی آرام گاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا مرکز یہ مدینۃ النبی مدینہ منورہ. لیکن مکۃ المکرمہ وہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. تو پورے روئے زمین پر اللہ کا جو دارالسلطنت ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے. اور یہی حیثیت اس وقت بھی حاصل تھی. ایک مسلمانوں کی ایک تعداد ہو چکی تھی، لیکن ایک بڑا مجمع مکہ کے اندر، مدینہ میں، طائف میں، عرب کے علاقوں میں، عرب سے باہر یمن میں، روم میں اس انتظار میں تھا کہ مکہ کب فتح ہوتا ہے، مکہ کب فتح ہوتا ہے. تو یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. آگے چلیے، وَرَأَيْتَ رَأَيْتَ کا لفظ آئے گا. رَأَيْتَ کے معنی آپ دیکھیں گے. ایک آدمی سے کہا جائے رَأَيْتَ، یہاں تا کی جگہ تو آ جائے، رأیتو تو میں نے دیکھا، رأیت آپ، ایک آدمی سے کہا جائے آپ دیکھیں گے. رأیت آگے آئے گا ارأیت الذی یکذب بالدین، ایک سورت دو صورتوں کے بعد آنے والا ہے. سورہ ماعون کے اندر پہلا لفظ ارأیت ہے. تو رأیت آپ دیکھیں گے، ایک آدمی کے بارے رأیت. ورأیت اور آپ دیکھیں گے. الناس لفظ ناس پرانا ہے، سارے انسان مراد ہیں، انسانوں کا بڑا مجموعہ. یدخلون دخل داخل ہونا، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگ، کوئی اس میں گنتی محدود نہیں ہے. 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں سب کے لیے یدخلون داخل ہو رہے ہیں. کیا داخل ہے؟ فی کے معنی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، دین اللہ کے دین میں یعنی اسلام میں. افواجا بالکل آسان لفظ، میں نے شروع میں عرض کیا تھا بہت سے الفاظ ایسے ہیں اردو میں استعمال. اب دیکھیے اس لفظ کو، افواج جمع کس کی ہے بھائی؟ فوج کی. بہت آسان سی بات. فوج ہمیں افواج پاکستان، پاکستان کی فوج یعنی اس میں بہت سارے افراد ہیں. تو افواجا فوج در فوج، جوق در جوق، گروہ در گروہ، ایک بڑا مجمع، ایک گروہ یہاں سے آ رہا ہے، ایک گروہ یہاں سے آ رہا ہے، ایک مجمع یہاں سے آ رہا ہے. اس طرح ایسے ہی ہوا. فتح مکہ کے بعد یمن سے لوگ آ رہے ہیں، جناب فلاں علاقے سے فلاں علاقے سے لوگ آ رہے ہیں. معلوم ہو گیا پورے عرب میں، عرب سے باہر فتح مکہ تو اسلام کی وہ عظیم فتح تھی کہ سب کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے. افواجا. فسبح، فسبح یہ امر کا صیغہ تسبیح سے ہے. سبح آپ اللہ کی تسبیح کیجئے. ایک آدمی سے کہا ہے سبح آپ تسبیح کیجئے، ایک آدمی سے. تو اس کے لیے واحد کا صیغہ ہے. اللہ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا. فسبح پس تسبیح کیجئے. حمد تعریف، ربی کا اپنے رب کی تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ. واستغفر، استغفر کے معنی آتے ہیں مغفرت مانگیے، اپنی گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کیجئے. سبح تسبیح کیجئے، حمد تحمید تعریف کیجئے، استغفار کی. 3 چیزوں کا حکم دیا، تسبیح، تحمید اور استغفار. پاکی بیان کریں، تعریف بیان کریں، استغفار کریں. آگے لفظ انہو بے شک وہ ذات، انہ کے لفظ جہاں بھی آئے گا بے شک یقین کو بیان، یقیناً انہو وہ ذات کانا توابا. تواب، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب، اللہ کی ذات تواب ہے. جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو توبہ قبول کرنے والا. توجہ فرمائیے، عربی کی ایک بلاغت فصاحت دیکھیے.
جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو توبہ قبول کرنے والا، بندوں کی طرف نسبت ہوگی تو توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اب جتنا بندہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے۔ تو انہ کان توابا، یہ اس کے تواب کا لفظ کئی جگہ قرآن کریم میں آتا رہے گا، بس یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو، اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو توبہ کرنے والے، اور اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے یہاں اللہ کی طرف ہو رہی، توبہ قبول کرنے والا۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ بندوں کی طرف نسبت کے لیے کئی آیات ہیں، لیکن میں ان آیات کے بجائے میں ایک دعا کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دیجئے کس میں سے؟ توبہ کرنے والوں میں سے۔ اب مجھے بنا دیں توابین، توبہ کرنے، نسبت بندے کی طرف ہے تو توبہ کرنے والا، اور تواب کے معنی جس طرح بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اسی طرح بندے کی طرف نسبت ہو تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، کیونکہ ہم سے گناہ بھی تو زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم توبہ بھی زیادہ کریں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ تواب کی تفسیر ہوگی۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ سب سے پہلے میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو حضرت مفتقی صاحب دامت برکاتہم نے آیت کے نیچے لکھا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اذا، اب لفظی ترجمہ دیکھیے، جب، جس وقت، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح مکہ۔ اللہ کی مدد کی صورت کیا ہوگی؟ بہت صورتیں مستقل اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے صحابہ، لیکن ایک بڑی صورت جس سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم خوشی ہو کہ آپ کی تو سب سے زیادہ خوشی اس بات میں تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس صورت کے نازل ہونے سے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح مکہ، ورأیت اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ورأیت، آپ دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے سے صحابہ، اور صحابہ کے بعد پوری امت، کہ جب امت کی قربانیاں، امت کے مجاہدے، امت کی دین کے لیے جان و مال کا لگانا اس سطح پر پہنچے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ آج ایک مایوسی کا عالم ہے، کیا بات ہے، ساری دنیا میں اسلام پستی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے، ایک درد مند مسلمان اس سے بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو بڑی تسلی ہے۔ قرآن کریم ہمیں تسلی دے رہا ہے، دیکھو اگر تم چاہو کہ اسلام غالب ہو جائے تو اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہو اور فتوحات کا معاملہ ہو تو تمہیں اس سے پہلے قربانی دینی پڑے گی۔ دیکھیے تو فرمایا ورأیت اور آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں۔ یہ میں کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں بھائی؟ آواز آنی چاہیے بھائی۔ فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ہاں اللہ کے دین میں۔ افواجا کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج، فوج در فوج۔ فسبح، جب یہ معاملہ ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ فسبح، تسبیح کرو یعنی پاکی بیان کرو، بحمدی ربک، اپنے رب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی کرو تعریف بھی کرو۔ واستغفرہ، اور اس سے مغفرت مانگو، اس سے مغفرت مانگو۔ انہ، یقین جانو، کان توابا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، ہر نماز کے بعد، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے، یہ تو فرماتی ہیں اٹھتے بیٹھتے آپ کا معمول تھا۔ کیا کہتے تھے؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی،
سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح، حمد اور استغفار۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ الفاظ انہوں نے سنے، انہوں نے یہ نقل کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ الفاظ سنے، دونوں الفاظ ایک ہی ہیں جس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے اور استغفار بھی۔ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کے بعد سے آپ نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تقریباً 2.25 سال کا عرصہ، کیونکہ سن 8 ہجری سے میں یہ آیت صورت نازل ہوئی ہے اور 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب میرے محترم دوستوں، اس صورت کی تفسیر میں چند اہم باتیں جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات جس کو میں ضمناً عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی مدد و نصرت جو آتی ہے وہ قربانی پر آتی ہے۔ اللہ کی مدد قربانی پہ، ہم کوئی عمل نہ کریں صرف اسلام کا لیبل لگا کے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خاندانی مسلمان ہوں، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، یہ ہماری بھول ہے۔ جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیسے ہوگا؟ ہاں، اس درجے کی قربانیاں ہم سے مطلوب نہیں۔ ہم اپنے اپنے موقع پر جو دین پہ عمل کرنے میں ہر جگہ قربانی، گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنے میں قربانی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، کتنے لوگوں نے کہا جی گرمی کا موسم ہے، گزشتہ چند اتواروں میں جی کیا ارادہ ہے، درس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر! یعنی قرآن کریم کو ہفتے میں ہم نے آدھا پونا گھنٹے کا وقت رکھا، اس میں ہم گرمی کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ درس قرآن ہوگا یا نہیں۔ یہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، ظہر کی نماز کے لیے جانا مشکل ہے، ہم گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں، دفتر میں ہی نماز پڑھ لیں۔ یہ قربانی کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت۔ دیکھیے قربانی 2 چیزوں پر آئے گی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر قربانی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں قربانی، ان دونوں میں قربانی۔ مجاہدہ جی نہیں چاہے گا، طبیعت اس کے دنیا کا نقصان نظر آئے گا، لیکن میرے محترم دوستوں اس وقت کے حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا ہم نے تو ہم اللہ کی مدد و نصرت سے محروم رہیں گے، جیسے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان دنیا کے لیے بڑی قربانیاں، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے سفر کر رہا ہے، گرمی سردی برداشت کر رہا ہے، ناگواریاں برداشت کر رہا ہے، لوگوں کے تانے سن رہا ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں۔ یہ صورت ہمیں متوجہ کر رہی ہے، نصر اللہ والفتح چاہتے ہو تو تمہیں دین اسلام کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم سیکھیں گے اس موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا بات۔ ایک سنت کو سنت سمجھ کے نہیں چھوڑیں گے، سنت ہی تو ہے کہ فرض واجب تھوڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان کی سطح ایک دم نیچے آ گئی جب ہم نے کہا سنت ہی تو ہے۔ ایک ایک سنت اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، چاہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اترے گی، اور اس سنت کو چھوڑ دیا اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا میرے محترم دوستوں، اپنی پوری زندگی میں بڑی ناگواریاں ہوں گی، لوگوں کی بڑی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن بہت تھوڑی باتیں ہیں، بہت تھوڑی قربانی ہے۔ اس صورت کو سامنے رکھیے، ہاں 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے، اس کے بعد یہ نصر اللہ والفتح آئی ہے۔ تو یہ آیت، پہلی آیت مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ ہر دور میں اگر قربانی دین کے لیے دی جائے گی تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، فتح بھی ہوگی۔ اور اگر ہم نے قربانی کے لیے، اور خصوصاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے محترم دوستوں، یہ بڑا فیصلہ کن دور چل رہا ہے۔ آنے والے حالات یہ کفر و اسلام کا فیصلہ کریں گے، ہمیں جمنا ہوگا دین پر، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے، پورے دین کو اختیار کرنا ہوگا، ورنہ چھٹائی ہو جائے گی، الگ کر دیا جائے گا۔ جناب آپ برائے نام دیندار ہیں، آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو دین والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا سا جمنا ہوگا۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ میرے محترم دوستوں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت و کوشش، ایک ہے اپنی دنیا کے فائدے کے لیے
دنیا کی حصول کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، معاش کے لیے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن کہیں دین مٹ رہا ہو، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں، ہمارے اندر ایک بے چینی ہو، ایک غم ہو، اور اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش ہو. جب یہ کوشش ہوگی تو پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور وہاں دین زندہ ہوگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے تھے. کیسے؟ قربانی ہوئی تھی پہلے. اور آج جہاں جہاں دین میں کمی ہے میرے محترم دوستوں، دین کی محنت نہیں، دین کی محنت و کوشش نہیں ہو رہی. ہم صرف اور صرف نماز اور روزے چند عبادات پر مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے سارے شعبوں سے دین نکل رہا ہے. ہمیں ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنی ہوگی، اور کسی اور سے نہیں، اپنی ذات سے کرنی ہوگی. ہمیں عملی طور پہ دین کا نمونہ بننا ہوگا. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ عزم کرتے ہیں. ہم مستورات بھی نیت کریں، ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے. ہماری عملی زندگی سے متعلق ہمارے گھر پہ ہمارا اختیار ہے، اپنے بچوں پہ ہمارا، ان کو دیندار بنائیں، دینی تربیت کریں. میرے محترم دوستوں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی ہوگی، اور پھر جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے تو اللہ پاک اس محنت کا ثمرہ دکھائیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اللہ دکھائیں گے لوگ دین اسلام کو کیسے قبول کر رہے ہیں، اور دین کی کیسے عظمت لوگوں کے دلوں میں. آخری آیت میرے محترم دوستوں میری و آپ کی تربیت کے لیے بڑی اہم آیت ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ آیت تربیت کر رہی ہے ہماری. کسی موقع پر اللہ پاک ہمیں نعمت سے نوازے. حضور علیہ السلام کے لیے نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ تھی کہ دین غالب ہو رہا ہے. آپ کی ساری زندگی دین کی محنت، کوشش و قربانی میں گزری. جب اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ کیا گیا، خوشخبری سنائی گئی کہ یہ مدد بھی آئے گی، فتح مکہ بھی ہوگا، اور لوگ اسلام میں جوغ در جوغ داخل ہوں گے، تو کتنی خوشی کا موقع تھا. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو، کوئی خوشی دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی یہاں سکھائے گئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. دو بڑے اعمال، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے. یہ ہے خوشی کے موقع کا عمل جو ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے. اب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جائزہ لیں. ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے، شادی ہو رہی ہے، نوکری لگ گئی ہے، بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا ہے، مکان اپنا ہو گیا ہے، کوئی سواری مل گئی ہے، کچھ بھی دنیا کی نعمت ہمیں ملتی ہے جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے وہ. ہمارا اس پر خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی نعمت کا شکریہ اسی طرح ادا کیا جاتا ہے؟ یہاں سکھایا گیا ہم کو، یہاں تربیت کی گئی کہ اللہ کی صبح شام نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہیں. تو لہٰذا نعمت کا شکریہ عبادت و اطاعت کے ساتھ ہے، نعمت کا شکریہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہے. لہذا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی پاکی بیان کیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی نعمت ملے الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور آگے فرمائیں ان وَاسْتَغْفِرْهُ، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ نہیں تھے، آپ تو معصوم تھے. استغفار کا حکم فرمایا یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے. بعض جگہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ تفسیر عثمانی فرماتے ہیں یہاں سمجھایا گیا کہ امت کے لیے استغفار کیجیے. ایسا نہ ہو کہ امت اے اللہ آپ کی نعمتوں کی ناشکری کرے. انہیں سمجھائیں کہ نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اور پورا یقین رکھا جائے. جی نعمت کے اخیر میں اور دینی نعمتوں پہ خصوصاً نماز کے اخیر میں سکھائے استغفار کریں، ہر عمل کی اخیر میں استغفار. میرے محترم دوستوں کہیں ہمیں اللہ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو صبح و شام ہم استعمال کریں اس پہ بھی ہم استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے نعمت عطا کی اور ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، ہم نے اس کا شکر ادا نہ کیا، اس نعمت پہ ہم نے آپ کی اطاعت نہ کی. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ تین چیزیں بیان کی، تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمد اور استغفار، اور یہ تینوں اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اہتمام فرمایا. اور میرے محترم دوستوں اسی طرح ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے کہ جب ہماری عمر آگے ڈھلنے کو جا رہی ہے، 40 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے،
اب تو گویا کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل، اس صورت نازل ہوئی، میں نے عرض کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ہاں مجھے بھی اس صورت کے نازل ہونے سے یہ خیال ہوا، ارے بھائی اس میں تو خوشخبری ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہوں گے، ایک بڑا مجموعہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو مفسرین نے اس سے نکتہ نکالا کہ ہمیں تو کسی کو نہیں پتہ موت کا وقت کب قریب ہے، لہٰذا جب احساس ہو، اندازہ ہو، تو فوراً استغفار، تسبیح اور تحمید کا اہتمام کیجیے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام اس کا اہتمام کیجیے۔ استغفار روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھیے، نامعلوم کب موت کا وقت آ جائے، نامعلوم کب موت کا وقت آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نظام ہی الگ تھا، اس صورت کے ذریعے سے پھر اور آثار ہوئے، پھر جبریل امین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین، یوں کہا جائے سید البشر تھے، ساری انسانوں کے سردار تھے، لیکن میری اور آپ کی موت کا وقت تو پتہ نہیں کب آ جائے بھائی۔ لہٰذا یہاں موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو نامعلوم کب موت کا وقت آئے، اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی فرما برداری اطاعت کرنا، اور اللہ کی جو نافرمانی ہو چکی اس کا استغفار کرنا۔ آخری لفظ ہے انہو کان توابا۔ یہ توابا کا لفظ ہمیں بہت زیادہ متوجہ کر رہا ہے بھائی۔ توابا، اللہ کی ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنی ہے۔ اللہ کی ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی، کب؟ جبکہ میں بہت زیادہ توبہ کروں۔ اور میں بہت زیادہ توبہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی گناہ نہیں ہو رہا، اللہ کے فضل سے اللہ نے گناہوں سے بچا رکھا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو رہا۔ جس طرح اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، جب ہم استغفار کرتے ہیں یقین جانیے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، توبہ کرنے پہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ، ایسے شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس لیے خوب دھیان کے ساتھ توبہ اور استغفار کا کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ تو ایک وظیفہ سمجھ لیجیے۔ اور اس پر پھر کیا ہوگا؟ اس پر یہ اللہ کی ان نعمتوں کے شکر پر اللہ پاک اس کو دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، مالی، اولاد کی سب نعمتوں میں اللہ اضافہ کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کے مفہوم کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اور جو کچھ اللہ چاہتے ہیں اس صورت کے ذریعے سے، جو ہدایات، جو احکام اور جو تعلیمات ہیں، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔